اچھی خبر بھی ہو سکتی ہے. وزیرستان میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت ہونے کی خبر آ رہی ہے. ماری انرجیز لمیٹڈ کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ ابتدائی طور پر 1,29,00,000 مکعب فٹ یومیہ گیس حاصل ہونے کا تخمینہ ہے. اس اچھی خبر سے متعلق جانیں گے علی عمران سید نمائندے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی عمران، کیا کہا گیا ہے اعلامیے میں اور کتنی اچھی بڑی خبر ہے یہ؟ جی، ظاہر ہے کہ ملک میں تیزی سے گیس کے ذخائر کم ہو رہے ہیں اور تیل کے ذخائر تو ہسٹوریکلی لو لیول پہ مینٹین ہی رہے ہیں، لیکن گیس کے ذخائر کم ہو رہے ہیں. 4.2 BCF سے 3 BCF کے قریب آ گئے. ایسے وقت میں یہ جو ڈسکوریز ہو رہی ہیں یا جو بھی کمپنیز کر رہی ہیں، کچھ کمپنیز نکل گئی ہیں انٹرنیشنل ریپیوٹ کی، لیکن جو لوکل کمپنیز ہیں پڑے سے وہ ماری انرجی ہو، OGDCL ہو یا PPL ہو، ان کی طرف سے ایفرٹ جاری ہیں. تو یہ 12-13 MMCFD کے قریب جو گیس دریافت ہوئی ہے اور 20 بیرل پر ڈے آئل کو کہ یہ تو اتنا کوئی سگنیفیکنٹ نہیں ہے، لیکن یہ 13 MMCFD گیس کی جو ڈسکوری ہے یہ اچھی تصور کی جا رہی ہے. ملک کے جو کم ہوتے ہوئے گیس کے ذخائر ہیں اس کو کسی طرح سے میٹیگیٹ کیا جائے تاکہ مزید کمی گیس ذخائر میں نہ ہو، اور جو ملک میں گھریلو صارفین کروڑوں استعمال کرتے ہیں گیس، ان کے چولہے جلتے رہیں. جی بہت شکریہ علی عمران سید. اہم خبر آپ کو دیں گے. پنجاب میں فوجداری قوانین کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اعظم ملک نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس معاملے کی تفصیلات جانیں گے. اعظم، ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کتنے پرانے قوانین ہیں جو کہ پنجاب میں نافذ ہیں فوجداری قوانین کے نام پر، اور اب کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ جی بالکل، پنجاب میں قدیم فوجداری قوانین کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ قوانین 1898، 1860 شہادت آرڈر 1984 میں ترمیم کا مسودہ ایک کمیٹی تیار کرے گی. جس محکمہ داخلہ پنجاب نے اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے. DIG کامران عادل کمیٹی کے سربراہ، ایڈیشنل سیکرٹری جوڈیشل محکمہ داخلہ عمران حسین رانجھا سیکرٹری ہوں گے. کمیٹی قومی سلامتی کے قانون کا مسودہ تیار کرے گی اور جرائم کی روک تھام، قانون کے مؤثر نفاذ اور امن و امان کی بحالی سے متعلق قانونی اصلاحات لائی جائیں گی. پنجاب میں خصوصاً خواتین اور بچوں کے تحفظ کے حوالے سے قوانین میں ترامیم تجویز کی جائیں گی. کمیٹی انسداد دہشت گردی، سائبر کرائم، سائبر سیکیورٹی اور بین الصوبائی رابطہ سے متعلق قوانین میں ترمیم تجویز کرے گی. کمیٹی جدید سائنسی تکنیک، قوانین اور معاشری تقاضوں سے ہم آہنگ ترامیم تجویز کرے گی. اس حوالے سے جلد ہی کمیٹی اپنی رپورٹ محکمہ داخلہ کو پیش کرے گی، پھر وہ پنجاب اسمبلی میں پیش کی جائیں گی اور جلد ہی ان میں ترمیم جو ہے وہ کری جائیں گی. جی بہت شکریہ اعظم ملک، ہمیں بڑی خبر دے رہے ہیں. 150 سال پرانے، 125 سال پرانے جو فوجداری قوانین ہیں، کچھ نئے بھی ہیں، 1980 کے کچھ قوانین بھی شامل ہیں فوجداری قوانین پنجاب میں، انہیں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو اصلاحات کمیٹی بنے گی اور بن رہی ہے وہ جو قوانین تجویز کرے گی وہ عوام کی فلاح و بہبود کے ساتھ مؤثر قانونی عمل درآمد کے لیے ضروری ہوگی. تحریک انصاف کے روپوش رہنما میاں اسلم اقبال کے ڈیرے سے لاش ملنے کے واقعے کے حقائق سامنے آ گئے. تفصیلات جانیں گے نمائندہ جیو نیوز احمد فراز ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد فراز، کیا معاملہ ہے، کیا تفصیل سامنے آ سکی ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی بالکل، یہ لاش کی تو بھی شناخت نہیں ہو سکی، لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو لاش تھا، یعنی یہ نوجوان جس کی لاش ملی تھی، اس کو پولیس کانسٹیبل سے ارشد اس نے قتل کیا تھا، اور وہ CIA لاہور میں اچرا میں وہ تعینات تھا، اور اسی کی گرفتاری کے لیے پولیس کی کوششیں جاری تھی، جس کو میاں والی میں اس کی بہن کے گھر سے گرفتار کیا گیا ہے. اور یہ جو PTI کے رہنما جو تھے، رپوش رہنما میاں اسلم اقبال کے ڈیرے پر واقع اس فلیٹ سے 22 فروری کو 40 سالہ نامعلوم شخص کی لاش ملی تھی، جسے گردن پر گولی مار کر قتل کیا گیا تھا. یہ جو لاش تھی یہ کئی روز پرانی تھی. پولیس کے مطابق یہ جو فلیٹ تھا یہ CIA اقبال ٹاؤن کے کانسٹیبل ارشد نے 3 ماہ سے کرائے پر لے رکھا ہوا تھا. اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ کمرے سے منشیات بھی برآمد ہوئی اور مرنے والے کی جیب خالی تھی، اور جو کانسٹیبل تھا ارشد ملزم وہ خود بھی آئس کے نشے کا عادی تھا اور وہ خود 3 ہفتوں سے غائب تھا، جسے اب پولیس نے اس کی بہن کے گھر سے میاں والی سے گرفتار کیا ہے اور اس سے اس قتل کیس کی تفتیش کی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ احمد فراز آپ کا. اہم خبر آپ کو دیں گے. سندھ ہائی کورٹ نے مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم
ارمغان جس پر پولیس پر فائرنگ کر کے 2 پولیس اہلکاروں کو زخمی کرنے کا الزام تھا، گھر سے غیر لائسنس یافتہ غیر قانونی اسلحہ برآمد ہونے کا الزام تھا، اس کا ریمانڈ نہ دینے والے انسداد دہشت گردی عدالت کے منتظم جج سے انتظامی اختیارات واپس لینے کا حکم دے دیا ہے۔ جسٹس ظفر راجپور کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ قائم مقام پروزیکیوٹر جنرل کے مطابق عدالت نے ریکارڈ ٹیمپرنگ کے الزامات کے بعد جج سے اختیارات واپس لینے کی سفارش کی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں پروزیکیوشن نے ATC کے منتظم جج کے خلاف 4 درخواستیں دائر کی۔ یاد رہے کہ ہائی کورٹ میں جج نے یہ نوٹ کیا تھا کہ جس حکم نامے پر پولیس کسٹڈی یعنی کہ پولیس کی تفتیش میں دینے کے بجائے جیل کسٹڈی کی گئی تھی، جوڈیشل کیا گیا تھا ملزم کو، وہاں وائٹو لگا کر پولیس کسٹڈی کو جوڈیشل کسٹڈی کیا گیا تھا۔ کراچی کے علاقے لانڈھی مانسہرہ کالونی واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ڈرائیور واٹر ٹینکر چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے۔ مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز کاشف مشتاق سے۔ کاشف، ایک اور واقعہ پیش آیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ لانڈی مانسہرہ کالونی کا علاقہ ہے جہاں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے جو ہے وہ موٹر سائیکل سوار شخص جاں بحق ہوا ہے۔ موٹر سائیکل سوار شخص کی شناخت تاحال نہیں ہوئی ہے۔ پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ واٹر ٹینکر کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے، لیکن جو ڈرائیور ہے وہ موقع سے فرار ہو گیا ہے۔ آئے روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، کبھی واٹر ٹینکر کی ٹکر سے اور کبھی ڈمپر کی ٹکر سے، تو پولیس کی جانب سے موقع سامنے آ رہا ہے چونکہ واٹر ٹینکر جو ہے وہ ایمرجنسی ڈیوٹی میں آتا ہے تو اس لیے کر کے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی، لیکن اب جو ہے وہ پولیس کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جائے وقوع کی CCTV فوٹیج حاصل کی جا رہی ہے اور ڈرائیور کو جو ہے وہ جلد گرفتار کیا جائے گا۔ جبکہ آپ کو بتائیں کہ رواں سال میں اب تک جو ہے وہ 134 افراد مختلف حادثات پہ جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 1100 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تاہم پولیس کی جانب سے اب اس پہ کارروائی میں عمل میں لائی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ کاشف تفصیل دینے کے لیے۔ اہم خبر آپ کو دیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب عباسی شہید اسپتال کی لفٹ میں پھنس گئے۔ عباسی شہید اسپتال کے حکام کا بتانا ہے کہ لفٹ 4تھی منزل سے چھوٹی تو آ کر پہلی پر پھنس گئی۔ میئر، ڈپٹی میئر سمیت تمام افراد محفوظ رہے۔ میئر سمیت تمام افراد 5 سے 10 منٹ تک لفٹ میں پھنسے رہے۔ میئر، ڈپٹی میئر سمیت 15 سے زائد افراد لفٹ میں موجود تھے۔ میئر کراچی ہیموفیلیا سوسائٹی ٹریٹمنٹ سینٹر کا افتتاح کرنے پہنچے تھے۔ ملک کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سوات میں کالام، مہوڈنڈ، گبرال اور ملم جبہ میں وقفے کے ساتھ برف باری جاری ہے۔ میدانی علاقوں میں بارش اور برف باری کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ لوگوں نے حسین وادی کے نظارے کے لیے ملم جبہ کا رخ کر لیا۔ پاڑا چنار شہر اور میدانی علاقوں پر برف باری اور بارش کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ خشک لکڑی نہ ملنے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ باجوڑ، دوردیر، بنو، کوہاٹ، شمالی اور جنوبی وزیرستان، کرک، ڈیائی خان سمیت دیگر شہروں میں بھی بارش اور برف باری نے موسم مزید سرد کر دیا۔ بلوچستان میں رات سے شمال مغربی علاقے غیر معمولی موسمی سسٹم کے زیر اثر ہیں۔ شیلا باغ، قلعہ عبداللہ، پشین اور زیارت سمیت شہروں کے بالائی پہاڑی علاقوں پر برف باری اور تیز بارش ہوئی۔ بارش کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے سے بجلی اور مواصلاتی نظام بری طرح متاثر ہو گیا۔ پاک افغان بالائی سرحدی علاقوں میں یالہ باری بھی ہوئی۔ جہلم، میاوالی، گجراوالا، بھیرا، کوٹدو، خوشاب، سرگودا سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ ملکہ کوہسار مری میں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سے مری اور گلیات میں برف باری کا بھی امکان ظاہر کیا ہے۔ جواد عباسی مزید بتا رہے ہیں۔ میں اس وقت ملکہ کوہسار مری میں ہوں اور موسم کی اگر بات کروں تو اس وقت پوری وادی کو گہرے سیاہ بادل نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور ساتھ ساتھ سرد ہوائیں چل رہی ہیں اور اس قدر خون جما دینے والی سردی ہے کہ ہر بندہ یہاں پہ سردی سے ٹھٹر رہا ہے۔ اور اس وقت جو درجہ حرارت ہے وہ اس وقت لگ بھگ 1 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ لگ بھگ پچھلے 2 گھنٹے سے مری میں ہلکی بارش کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ گو کہ ابھی تک برف باری تو شروع نہیں ہوئی، لیکن برف باری کے شوقین سیاحوں کے لیے محکمہ موسمیات نے آج سے مری اور گلیات میں برف باری کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت مری اور گلیات کی جانب سیاح بڑی تعداد میں اس وقت گامزن ہیں، رواں دواں ہیں اور وہ اس انتظار میں کہ کب آسمان سے روئی کے گالے زمین پہ اتریں اور وہ برف باری کے حسین لمحات سے لطف اندوز ہو سکیں۔ دوسری جانب جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مری ہے وہ بھی متوقع برف باری کے پیش نظر اس وقت ہائی الرٹ ہے اور اپنے تمام متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو 24 گھنٹے فیلڈ میں رہنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ جی